علم کے موتیوں سے سجا سلسلہ جس کا دلچسپ ہر ایک ہے مرحلہ، جستجو لا جواب دیں گے سارے جواب، جستجو لا جواب دیں گے سارے جواب، عزم کا چڑھ کے دل میں نگیدہ چلو، تو آج وہ کون سا واقعہ ہے جو پہلے سیگمنٹ میں ہونے والا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، جو کہانی میں سناؤں گا انشاءاللہ اس میں آپ کو یہ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ الکریم۔ اعظم بھائی آپ کیا بیان کریں گے؟ جس نے مجھے دیکھا وہ کسی پر ظلم نہ کرے۔ یہ تو سکتے میں ڈال دیا انہوں نے۔ ایک تو یہ کہ ماں باپ کا کردار ماشاءاللہ، پھر اس عورت کا خوف خدا، واقعی میں۔ پھر جب دو خوف خدا والے ملتے ہیں ماشاءاللہ، ان کے یہاں پھر اولاد جو ہوتی ہے اتنی نیک سیرت نیک صورت ہوئی ہے ماشاءاللہ، وہ بھی وقت کے عظیم شہنشاہ اور وقت کے عظیم خلیفہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے۔ کیا بات سبحان ہے، اللہ۔ کئی بار انسان ظلم کر بیٹھتا ہے، ایسے سے گناہ کر بیٹھتا ہے کہ انسان کو دنیا کے اندر ہی سزا مل جایا کرتی ہے۔ انسان کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیڑے مکوڑے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اور بندے کو چاہیے کہ ڈرے، بہت ڈرے، اور قدم قدم پر ڈرے۔ اچھا، سوچنے کا جو دائرہ طے ہوا تھا وہ مطلب شخصیت سے باہر بھی طے ہوا ہاں ہے؟ ہو سکتا ہے، لیکن میں نے شخصیت بھی ہے اور شخصیت باہر بھی ہو سکتی ہے نا، شخصیت کے باہر۔ جی، لیکن اتنی مشہور ہو کہ عوام اس کو جانتی ہو۔ اچھا، یعنی ہمارے جو ناظرین نے کم از کم دعوت وہ اسلامی تو سے جو جانتے کنیکٹڈ ہیں وہ تو جانتے ہیں، وہ تو جانتے ہیں، چلیں صاحب کو ٹھیک تو ہے، ماشاءاللہ سوچ لیا۔ سوچ لیا۔ عزم کا چڑھ کے دل ویلکم بیک ٹو دلچسپ باتیں پروگرام۔ FGN چینل کے ویورز ایک بار پھر حاضر ہو چکے ہیں لے کر سلسلہ۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم گفتگو ہوگی اسی لیول کی اور دلچسپ انداز میں۔ انشاءاللہ آج بھی ہمارے ساتھ اسپیشل گیسٹ ہوں گے جو ہمارے ساتھ ہر بار کی طرح ساتھ ہوتے ہیں، تو آئیے بلا تبصرہ بلا تاخیر ان کو انوائٹ کرتے ہیں اور پروگرام کو لے کر چلتے ہیں مزید آگے کی طرف۔ FGN چینل کے ویورز جو ہمارے گیسٹ ہوں گے، پہلے گیسٹ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مولانا علی مدنی صاحب، آئیے ان کو انوائٹ کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک کا فضل ہے، آپ ٹھیک ہیں ذرا؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ آج کے سلسلے میں اعظم بھائی ابھی نظر نہیں آ رہے، ان کو بھی بلا لیا جائے، کیا بات ہے۔ آئیے FGN چینل کے ویورز انوائٹ کرتے ہیں اپنے سیکنڈ گیسٹ کو، مولانا اعظم مدنی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے کیا بھائی؟ اللہ پاک کا فضل ہے، آپ ٹھیک ہیں ذرا؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ الکریم۔ FGN چینل کے ویورز دونوں اسپیشل گیسٹ ہمارے آ چکے ہیں، اور یہی وہ دو شاندار شخصیت ہوتی ہیں جو پروگرام کو مزید آگے کی طرف لے کر چلتی ہیں، اور اس پروگرام کے اندر بہت کچھ ہم سب کو سکھانے کی یہ لوگ سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آئیے انشاءاللہ الکریم پروگرام کو مزید آگے کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ حضور تشریف رکھیے۔ FGN چینل کے ویورز سلسلہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، دلچسپ باتیں بھی ہونی ہیں جو باقی ہیں ابھی، اور ہوں گی نصیحت بھری اور کچھ انٹرسٹنگ بھی، دلچسپ بھی۔ FGN چینل کے ویورز پہلا سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے جس کا نام ہے کہانی نصیحت کے ساتھ۔ آئیے اس سے پہلے ایک درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں اور پھر اپنے پروگرام کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں۔ اللہ جل وعلا کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین دونوں گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور علی بھائی آج کیا سنانے والے ہیں؟ کیونکہ کچھ انٹرسٹنگ آپ سناتے ہیں، کچھ اعظم بھائی بھی سناتے ہیں، تو آج وہ کون سا واقعہ ہے جو پہلے سیگمنٹ میں ہونے والا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تو بات ہے، سچ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کہانی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ جی بے شک اللہ پاک دیکھ رہا ہے، ہمیں ہر کام میں دیکھ رہا ہے، لیکن یہاں جو میں آج کی سٹوری بیان کروں گا اس میں یہ آئے گا، اس کا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ FGN چینل کے ویورز علی بھائی نے جو بیان کیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، واقعی میں یہ بات سچ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ الکریم واقعے کے ذریعے اس کی طرف ہم بڑھیں گے کہ واقعے میں ایسا کیا بیان کیا جائے گا جس سے مزید یہ چیز ہمارے اندر مضبوط ہوگی۔ اعظم بھائی آپ کیا بیان کریں گے؟ جس نے مجھے دیکھا وہ کسی پر ظلم نہ کرے، یہ آج کی کہانی میں ہوگا انشاءاللہ۔ جس نے مجھے دیکھا وہ کسی پر ظلم نہ کرے۔ اب یہ کس نے کہا، کیسے کہا، کیوں کہا، ساری باتیں انشاءاللہ کہانی میں۔ یہ تو سکتے میں ڈال دیا انہوں نے، کیا بات کہ جس نے مجھے دیکھا وہ کسی پر ظلم نہ کرے۔ ظلم تو ویسے کرنا نہیں چاہیے، لیکن کسی کو دیکھ کر ظلم نہ کرے، ایک یونیک مجھے واقعہ محسوس ہو رہا ہے۔ چلیں انشاءاللہ الکریم آپ کی جانب بڑھیں گے تو اس واقعے کو بھی سنیں گے۔ آئیے پہلا واقعہ شروع کرتے ہیں کہانی نصیحت کے ساتھ۔ علی مدنی صاحب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو واقعہ آج بیان کروں گا انشاءاللہ بڑا ہی سیکھنے والا ہے، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہر واقعہ کچھ نہ کچھ سکھائیں ناظرین کو. واقعی آج کا واقعہ جو ہے یہ بادشاہوں کے ویسے واقعات ہم بیان کرتے ہیں کئی مرتبہ. جی. آج بھی ایک بادشاہ ہے لیکن وہ ان کا مرتبہ بادشاہوں سے بھی بڑا ہے. اچھا ماشاء جی اللہ. ہاں، اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اور آپ خلیفہ ہیں. کیا یاد رکھیے گا خلیفہ کا جو مرتبہ ہے نا وہ بادشاہ سے ہی بڑا ہوتا ہے. بادشاہ عام طور پر جو ہے نا وہ ایک ملک کے بادشاہ ہیں، 2 ملک کے بادشاہ ہیں. خلیفہ جو ہوا کرتے تھے اسلام کے، تو ان کی جو خلافت ہوا کرتی تھی ماشاءاللہ یہ پوری سلطنت اسلامیہ. اب بعض اوقات وہ پوری سلطنت جو ہے نا وہ 50 ملکوں کے اندر پہنچی ہوئی ہے، 30 ملکوں کے اندر 20، یعنی جہاں تک بھی وہ اس کا رقبہ ہے تو ماشاءاللہ اس کے وہ بادشاہ. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مبارک دور خلافت میں آدھی دنیا تک جو ہے نا وہ اسلام پہنچ چکا تھا. کیا بات. تو آپ آدھی دنیا کے بادشاہ تھے اس وقت میں. سبحان اللہ. تو خیر آپ کا بہت بڑا مرتبہ ہے. آپ کے زمانے کا یہ واقعہ ہے کہ آپ کے ایک غلام ہیں حضرت اسلم رضی اللہ عنہ. جب بھی آپ فاروق اعظم کا کبھی واقعہ سنتے ہیں نا جی تو آپ ان کا نام ضرور سنیں گے. بہت خوش نصیب شخص ہیں حضرت اسلم. فاروق اعظم کے خاص غلاموں میں سے ہیں، ایک خاص غلام. آپ کے ساتھ کافی وقت انہوں نے گزارا ہے. حضرت اسلم جو خادم ہیں آپ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی گلیوں میں دورہ کر رہا تھا. اچھا. فاروق اعظم کے جب واقعات ہم سنیں گے نا ان کی زندگی میں تو آپ کا یہ مزاج تھا، اور ایک خلیفہ کو اور ایک بادشاہ کو جو ہے امت کے لیے خیرخواہی، درد ایک ہونا چاہیے کہ جن کا بوجھ میری گردنوں پر ہے تو ظاہر سی بات ان کی فکر بھی ہونی چاہیے. تو آپ کا یہ مزاج تھا کہ آپ مدینہ کی اور اس کے اطراف کی گلیوں میں گھومتے تھے، رات میں کسی کو ضرورت ہو تو اس کی مدد کی جائے. حضرت اسلم فرماتے ہیں ایک گھر کے قریب ہم رکے تو وہاں سے ایک عورت کی اور اس کی بیٹی کی آواز آ رہی تھی. آواز کچھ یوں تھی کہ ایک عورت اپنی بیٹی سے یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو. اچھا. اب حضرت اسلم کہتے ہیں کہ ہم یہ سن رہے تھے اور سیدنا فاروق اعظم بھی میرے ساتھ تھے، بلکہ میں ان کے ساتھ تھا. تو اس لڑکی نے جواب دیا جو ہم نے سنا کہ امی فاروق، آپ کو پتہ نہیں کہ فاروق اعظم نے دودھ میں پانی ملانے کے بارے میں کیا کہا ہے؟ تو اس عورت نے، اس ماں نے کہا کہ بیٹی کیا کہا ہے فاروق اعظم نے؟ تو اس عورت نے کہا، نوجوان عورت نے، کہ امی جان، کہا یعنی ہاں اس بیٹی نے کہ امی جان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ کوئی بھی دودھ میں پانی نہ ملائے. اچھا. اب آگے سے ماں کا جواب، یہ ان کی گفتگو چل رہی ہے اور فاروق اعظم اور آپ کے خادم حضرت اسلم کہتے ہیں کہ ہم اس کو سن رہے تھے. اب اس ماں نے کہا کہ بیٹی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھیک ہے جو حکم جاری کیا لیکن اس وقت ہمیں دیکھ تھوڑی رہے وہ، لہٰذا پانی ملا دو، کیا مسئلہ ہے؟ پھر اس بیٹی نے کہا کہ امی جان میں یہ کیسے کر سکتی ہوں کہ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تو ان کے احکام پر عمل کروں اور ان کے پیٹھ پیچھے ان کی مخالفت کروں، اور فاروق اعظم دیکھ رہے ہوں یا نہ دیکھ رہے ہوں لیکن اللہ پاک دیکھ رہا ہے. کیا بات ہے. تو اس کا آپ نے ذکر کیا جی تھا اللہ پاک دیکھ رہا ہے. بس یہ گفتگو ہوئی. حضرت اسلم کہتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اسلم اس گھر کو اچھی طرح دیکھ لو، ہمیں دوبارہ یہاں پر کام آئے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید بھی کچھ دورہ کیا اور آپ نے گلیوں میں لوگوں کے حالات وغیرہ معلوم کیے، پھر آپ چلے گئے. اگلے دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلایا، حضرت اسلم کہتے ہیں، اور مجھ سے کہا کہ اسلم رات میں جس گھر کے پاس ہم گئے تھے اور وہ سب گفتگو ہوئی تھی واپس جاؤ وہاں پر اور اس گھر کے بارے میں معلوم کرو، اس گھر میں کون کون رہتے ہیں، اور یہ بھی معلوم کرنا وہ جو لڑکی تھی، نوجوان جو بیٹی تھی، وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ. آپ کہتے ہیں کہ میں گیا اور اس گھر کا سارا جو ہے نا میں نے جائزہ لیا. پتہ چلا کہ یہاں پر ایک بیوہ عورت ہے اور اس کے ساتھ گھر میں ایک نوجوان بیٹی رہتی ہے، اور وہ بیٹی جو ہے وہ شادی شدہ نہیں ہے. کہتے ہیں میں سارے حالات کا جائزہ لے کر فاروق اعظم کی بارگاہ میں اور ساری تفصیل بتائی کہ اس طرح کا وہ گھر ہے، اس میں صرف 2 ہی لوگ رہتے ہیں، ایک عورت ہے گھر میں جو کہ بیوہ ہے اور اس کی ایک نوجوان لڑکی ہے جو شادی شدہ نہیں ہے. اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ اسلم جاؤ میرے سارے بیٹوں کو میرے پاس بلا کر لاؤ. آپ کہتے ہیں کہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تینوں بیٹوں کو بلا کر لایا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تم میں سے کیا کوئی ایسا ہے کہ جو شادی کرنا چاہتا ہو؟ اچھا. تو آپ کے 2 بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے عرض کی کہ ابا جان ہم تو شادی شدہ ہیں.
फिर तीसरे जो बेटे थे हज़रत आसिम बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, वो खड़े हुए और कहा कि अब्बा हुज़ूर मैं शादीशुदा नहीं हूँ, आप चाहें तो मेरी शादी करवा दीजिए। फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत असलम के ज़रिए से उस नौजवान और नेक पारसा अल्लाह से डरने वाली औरत के पास अपने बेटे का रिश्ता भेजा। अब फ़ारूक आज़म के बेटे का रिश्ता हो, खलीफा वक्त के बेटे का रिश्ता, तो कौन ठुकरा सकता है। तो उन्होंने बखुशी कबूल किया उनकी माँ ने कि हम अपनी बेटी की इनके बेटे के साथ शादी करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से उनकी शादी हुई। और एक तरफ फ़ारूक आज़म के एक नौजवान बेटे जो खुद भी खौफ खुदा वाले हैं, फ़ारूक आज़म के बेटे हैं, दूसरी तरफ वो औरत जिसके दिल में अल्लाह तबारक व तआला का इतना खौफ है, इन दोनों का निकाह हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इनके यहाँ पर एक नेक सूरत बेटी की विलादत हुई। उस बेटी के यहाँ पर एक बेटा पैदा हुआ, वो कोई और नहीं बल्कि इस्लाम के अजीम शख्सियत, इस्लाम के अजीम खलीफा हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रदी अल्लाह तआला अन्हु। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो यूँ आप देखें अल्लाह तबारक व तआला का खौफ रखने वाले कहानी के अंदर, जो यकीनन एक सच्ची कहानी है, सच्ची हिकायत है, इसके अंदर बहुत सारे दर्स हैं कैफ भाई। वाकई में एक तो ये कि माँ बाप का किरदार माशाअल्लाह, फिर उस औरत का खौफ खुदा है ना, अल्लाह तबारक व तआला से डर कैसा है कि कोई देखे ना देखे, मेरा रब तो मुझे देख रहा है। वाकई में फिर जब दो खौफ खुदा वाले मिलते हैं माशाअल्लाह, उनके यहाँ फिर औलाद जो होती है इतनी नेक सीरत, नेक सूरत, फिर उनके यहाँ जो औलाद हुई है माशाअल्लाह, वो भी वक्त के अजीम शहनशाह और वक्त के अजीम खलीफा सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रदी अल्लाह तआला पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, क्या बात है। यहाँ तो बच्चों की परवरिश का मामला भी नज़र आ रहा है, खौफ खुदा का भी मामला नज़र आ रहा है इस वाक़ये में। और फिर देखा जाए तो बच्चों का वालिदैन की फर्माबरदारी का अमल भी नज़र आ रहा है माशाअल्लाह। फिर अगर बात की जाए तो अपनी रियाया के हुकूक को समझा जाए तो ये भी बात समझ में आ रही है इसमें। फिर अगर हम गौर करें तो खौफ खुदा की निस्बत अगर देखी जाए, खौफ खुदा की निस्बत रखने वाले को हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह अन्हु ने फ़ौरन अपने लड़के का निकाह उनसे कर दिया। ये भी माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है। यानी हम जब रिश्ता देखते हैं अपने बच्चों का, आजकल जो सब तुम्हें माँ बाप भी सुन रहे होंगे, सही अपने बच्चों का रिश्ता देखते हैं तो यही देखते हैं कि वो कमाता कितना है। अगर बेटी है तो मेरी बेटी जो ना ऐसे घर में जाए कि जो बहुत कमाता हो, बहुत दौलत हो, बैंक बैलेंस हो। अगर बेटा है तो देखते हैं उसके लिए बहू ऐसी तलाश करें, बहुत खूबसूरत हो, बहुत स्मार्ट हो और जनाबे वाला उसके ये औसाफ हो। लेकिन फ़ारूक आज़म ने उसको देखा भी नहीं, उस औरत को, कि मैं अपने बेटे के यहाँ पर जिस औरत को लेकर आ रहा हूँ वो कितनी खूबसूरत है, उसके क्या माल और दौलत है, नहीं, बस ये देखा कि वो अल्लाह का खौफ रखती है। और फिर दूसरी बात कि उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह अन्हु ने अपने शहज़ादे को कहा कि कोई शादी करना चाहता है, तो उन्होंने ये भी नहीं कहा कि अब्बा जान मुझे दिखा तो दीजिए, या मेरा ज़हन ये है कि मैं कहीं और करूं, या मेरा ज़हन ये कहता है कि मैं अभी ना करूं। तो ये भी चीज़ हो सकती थी, लेकिन उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, वालिद की फर्माबरदारी की। और फिर जिनसे हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह अन्हु ने निकाह करवाना चाहा, उन्हीं से फिर आपका भी निकाह हुआ। तो ये भी एक बात नज़र आ रही है। बारहा देखा जाता है कि बच्चे अपने वालिदैन से इस बात पर अड़ रहे होते हैं। इसमें ये सोचना चाहिए ना, वालिदैन जो होते हैं ना वो कभी बुरा नहीं चाहेंगे अपनी औलाद के लिए। यानी अगर कहा जाए ना कि सबसे दुनिया के अंदर सबसे मुखलिस जो रिश्ता होता है, बिला किसी मकसद के तहत वालिदैन जो है वो औलाद से टूट के मोहब्बत करते हैं। किसी भी हालत में बच्चा कैसा भी हो, आप देखें कितने सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि मतलब जिनके पैर सही नहीं है, हाथ सही नहीं है, लूले हैं, लंगड़े हैं, लेकिन वालिदा की मोहब्बत उनके लिए भी सेम होती है, सही, जो एक सही बच्चे के लिए भी रहती है। तो वालिदा की नज़र में, वालिद साहब की नज़र में बच्चे जो है ना वो अहम ही होते हैं, चाहे कैसा भी बच्चा हो। उनका फैसला जो भी होगा वो बच्चों के हक में अच्छा ही होगा। बज़ाहिर बच्चों को समझ में ना आए, लेकिन उनका फैसला होगा वो अच्छा ही होगा। क्या बात है, बड़ा शानदार वाक़या था। और अल्लाह करीम हमें भी खौफ खुदा अता फरमाए। FGN चैनल के व्यूवर्स, पहली कहानी नसीहत के साथ मुकम्मल हुई और ये कहानी भी शानदार थी, बड़ी मज़ेदार थी और बहुत कुछ सिखाने वाली थी। मेन तो शानदार और मज़ेदार तो एक अलग बात है, लेकिन सबसे मेन बात इसमें यह है कि ये बहुत कुछ सिखाने वाली थी और ये सच्ची कहानी थी। और इससे ये बात भी वाज़ेह होती है कि खौफ खुदा रखने वाले बहुत सारे लोग मौजूद हैं इस दुनिया में और नहीं पता, छुपे हुए होते हैं। ये तो चलें उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह अन्हु निकले, गौर किया तब मालूम पड़ा और यहाँ वाक़या बयान हुआ तो यूँ पता चल गया। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, गरीब भी हैं और अली भाई बेवा औरत जी इस तरह के गरीब भी हैं और जो लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का खौफ रखते हैं और इबादतें कर रहे होते हैं। बहरहाल अल्लाह पाक हमें भी नसीब फरमाए। आइए बढ़ते हैं आज़म मदनी साहब की जानिब। आज़म भाई, आपने एक टाइटल जो लिया था वो बहुत हैरत कुन था और हैरान कुन था, ज़ाहिर है
تو وہ کیا تھا کہ مجھے دیکھ کر کسی پر ظلم نہ کرو. جس نے مجھے دیکھا جس نے مجھے وہ دیکھا کسی پر ظلم نہ کرے. اچھا اب یہ کس نے کہا, کیسے کہا, وہ انشاءاللہ بیان کریں گے تو پتہ چلے گا. پچھلی کہانیوں کے اندر بھی ایک چیز کا ذکر ہوا تھا کہ چراغ پر جو ہے نا وہ انگلیاں رکھ کر جلائی گئی تھیں, اور اس کہانی میں بھی کچھ اسی طریقے کا ہوگا کہ وہ بازو کٹا ہوا ہوگا. ابھی وہ انگلی سے لے کر کونی تک, پھر کونی سے لے کر بازو تک جو ہے وہ قصہ چلے گا. خیر واقعہ کیا ہے کہ اب بھائی واقعہ کچھ اس طریقے کا ہے کہ ایک بزرگ جو ہے وہ کہیں سفر کر رہے تھے, راستے میں گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان شخص ہے, اس کا بازو کٹا ہوا ہے, اور وہ زور زور سے یہی چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا وہ کسی پر ظلم نہ کرے. اچھا. اب وہ بھی ایسی حیرت میں آ گئے جیسے آپ لوگ حیرت میں تھے کہ بھائی ایسا کیا ماجرا ہے کہ بھائی جس نے اس کو دیکھا وہ کسی پر ظلم نہ کرے, کیا معاملہ ہے آخر. تو اس کی جو اسٹوری تھی, اس کے ساتھ جو بھی واقعہ ہوا, وہ اس کو سننے کی طرف مشتاق ہوئے, انہیں شوق ہوا کہ بھائی اس کا ماجرا کیا آخر سنیں. تو وہ بزرگ نے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اس شخص کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ آخر معاملہ کیا ہے, تم ایسا کیوں بول رہے ہو. تو اس شخص نے کہا کہ آپ مت سنیے, میری بڑی عجیب و غریب کہانی ہے, بڑی دل رلا دینے والی کہانی ہے, آپ مت سنیے تو ہی بہتر ہے. جب اس بزرگ نے جب یہ بات سنی تو ان کا شوق اور بڑھا کہ آخر ایسا کیا معاملہ ہے, ایسی کیا بات ہے جو یہ مجھ سے چھپا رہا ہے. تو بہت زیادہ اصرار کیا ان بزرگ نے کہ بھائی آخر بتاؤ تو ماجرا کیا ہے. تو اس شخص نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ میں توبہ کرنے سے پہلے میں جو ہے وہ بدمعاش لوگوں کی صحبتوں میں رہا کرتا تھا. یعنی میری صحبت جو تھی, میری سنگت جو تھی, وہ برے لوگوں کے ساتھ رہا کرتا تھا, اور ان لوگوں کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ کہیں بھی جاتے تھے نا لوٹ مار مچایا کرتے تھے, لوگوں کا مال ہڑپ کر لینا, لوگوں پر ظلم و ستم کرنا, تو یہ ان کا انداز ہوا کرتا تھا. تو میں بھی ان کے ساتھ رہا کرتا تھا اور میرا بھی یہی انداز ہو گیا تھا. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں ایک مچھلی پکڑنے والے مچھیارے جو ہوتے ہیں نا ان کے پاس سے گزرا, اور مچھلی پکڑنے والے کے پاس سے گزرا تو میں نے اس کی مچھلی چھین لی. اب وہ حسرت بری نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا ہے اور میں نے اس کی مچھلی چھین لی, اپنی جو ہے نا وہ تھیلی کے اندر رکھی اور میں چلتا بنا. میں گھر کی طرف جا رہا تھا, راستے میں ایسا ہوا کہ بھائی کہ اس مچھلی نے جو ہے وہ میرے انگوٹھے کو پکڑا اور بڑی زور سے کاٹا, اتنا زور سے کاٹا کہ انگوٹھا جو ہے نا وہ الگ ہو گیا. اس مچھلی, وہ کون سی مچھلی تھی, کیسی مچھلی تھی, اللہ بہتر جانے. قسم کی مچھلیاں خیر ہاں, کئی قسم کی مچھلیاں ہوا کرتی ہیں. تو اس کے انگوٹھے کو کاٹا اور کاٹنے سے انگوٹھا الگ ہو گیا. اب وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں گھر پہنچا اور مچھلی کو ایک طرف میں نے پھینکا, اور اس درد کی شدت اتنی زیادہ ہوئی کہ بھائی کہ رات بھر وہ اس درد کی شدت کی وجہ سے سو نہ سکا. وہ شخص کہتا ہے کہ رات بھر مجھے نیند نہیں آئی, میں بے چینی کے عالم میں تھا, کبھی ادھر کربٹ لینا کبھی ادھر کربٹ لینا, لیکن رات میں کوئی ڈاکٹر بھی نہیں, کوئی طبیب بھی نہیں, کہیں میں جا بھی نہیں سکتا, کسی کو اپنا حال دل بیان بھی نہیں کر سکتا. خیر صبح ہوئی, اور صبح ہونے کے بعد جب میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر کو میں نے اپنا حال سنایا اور اپنا کٹا ہوا انگوٹھا دکھایا. تو ڈاکٹر نے علاج کیا, اور علاج کے دوران اس نے کہا کہ اب ایسا ہے کہ انگوٹھا تو تمہارا کاٹ لیا گیا ہے, لیکن اس کو جڑ سے کاٹنا پڑے گا تاکہ یہ درد جو ہے ہو گیا یا کچھ ایسی صورت ہو یہ گئی جو درد ہے وہ دوسرے انگلیوں کے اندر یا ہاتھ کے اندر نہ پھیل جائے, انگوٹھے کو پورا کا پورا جڑ سے کاٹنا پڑے گا. اللہ اکبر. اب اس نے جب یہ کہا تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, انگوٹھا کٹوا لیتے ہیں. اب انگوٹھا کٹوانے کے بعد جب وہ گھر آیا تو کچھ دنوں کے لیے راحت مل گئی. اب دن گزرتے گئے, ایک دن ایسا آیا کہ اب بھائی کہ وہ شخص کہتا ہے کہ اس کٹے ہوئے انگوٹھے کے اندر دوبارہ سے چوٹ لگی, کوئی چیز آئی اور اس پر گری اور لگ گئی, جیسے تیسے جو بھی ہوا معاملہ. خیر اس چوٹ کو دوبارہ سے جو ہے نا اس کا زخم جو ہے دوبارہ سے بھر آیا, اور چوٹ جب دوبارہ سے لگی اور دوبارہ سے زخم بھر آیا تو اب اس درد نے اتنی شدت پکڑی کہ وہ درد پھیلتا ہوا اس کے پورے ہاتھ تک پہنچ گیا. اب وہ دوبارہ پھر ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر نے کہا اب جو ہے نا وہ ہاتھ بھی کاٹنا پڑے گا. اللہ ایسی صورت بن گئی, ایسی کنڈیشن بن گئی. اب درد جو ہے نا وہ ہاتھ تک پہنچ گیا اور ہاتھ کو کاٹا گیا, اور کاٹنے کے بعد پھر بھی وہ درد ختم نہیں ہوا کہ بھائی وہ شخص کہتا ہے کہ وہ درد جو ہے نا میری کوہنی تک پہنچ گیا, تو دوبارہ سے مجھے کوہنی تک ہاتھ کٹوانا پڑا, اور اس درد نے شدت یہاں تک پکڑ لی کہ میرے بازو تک پہنچ گیا, اور مجھے وہ پورا کا پورا ہاتھ بازو تک کٹوانا پڑا. اب لوگوں نے جب میری حالت دیکھی تو میرا معاملہ پوچھا, میری جو ہے مطلب کس وجہ سے یہ ہوا, مجھ سے لوگوں نے کئی سارے لوگوں نے مطلب پوچھا کہ کیا ماجرا تھا. تو وہ شخص کہتا ہے کہ
وہ پورا مچھلی والا واقعہ اس نے بیان کر دیا، اس طریقے سے میرا یہ درد اسٹارٹ ہوا تھا. تو لوگ کہنے لگے اتنا بیوقوف شخص ہے، پہلے ہی مچھلی والے کے پاس جا کر جو ہے معافی مانگ لیتا، جب انگوٹھا کٹا تھا اسی وقت ہی معافی مانگ لیتا، تو ہو سکتا ہے کہ اگر وہ راضی ہو جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا یہ درد دور کر دیتا. صحیح. تو اب وہ شخص کہتا ہے کہ میں اسی تلاش میں، اسی مچھوارے کی تلاش میں گھر سے نکل گیا اور ڈھونڈتا ڈھونڈتا ساحل سمندروں پر ڈھونڈتا ہوا اس مچھوارے کے پاس پہنچا. بالآخر اللہ کی دی ہوئی توفیق سے وہ مچھوارے سے مل بھی لیا. اب مچھوارے کے پاس پہنچا تو مچھوارے کو جیسے ہی دیکھتا ہے، اس کی کیفیت تو پہلے سے بنی ہوئی، اس کا پورا ہاتھ کٹ گیا ہے، اب کیا بچا اس کے پاس. اب وہ درد کے عالم میں وہ اس کے پاس پہنچتا ہے اور اس کے قدموں میں گر جاتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے، بہت روتا ہے، لگتا ہے کہ بھائی مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو. وہ شخص بھی حیران ہوتا ہے، وہ کہتا ہے آخر کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو، کیوں مجھ سے معافی مانگ رہے ہو. یہ شخص کہتا ہے کہ میں وہی شخص ہوں کہ جس نے آپ کی مچھلی چرائی تھی اور مچھلی چوری کر کے بہت تیزی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف بھاگا تھا اور آپ اپنی حسرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے. میں وہی ہوں اور اس مچھلی کی چوری پر میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. تو وہ شخص جب اس کی حالت دیکھتا ہے اور پورا قصہ سنتا ہے اس سے کہ اس کا بازو کٹ جاتا ہے، پورا قصہ سنتا ہے تو اس کا دل جو ہے بھر آتا ہے، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو روا ہو جاتے ہیں، وہ بھی رونے لگتا ہے اور پھر وہ جو ہے نا اس کو معاف کر دیتا ہے. اور وہ شخص کہتا ہے کہ پھر میں نے اس کے ہاتھ پر اس بات کا عہد کیا، اسے اس بات کا گواہ بنایا کہ اب اس کے بعد وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کسی کو جو ہے نا وہ ستائے گا نہیں، مارے گا نہیں، پریشان نہیں کرے گا. تو پھر جب یہ ہوا تو اللہ کی توفیق سے جو ہے پھر اس کا سارا درد ختم ہو گیا. پھر اس شخص نے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا باہر لوگوں میں جا کر کہ جو مجھے دیکھے وہ کسی پر ظلم نہ کرے، جو مجھے دیکھے وہ کسی پر ظلم نہ کرے. تو وہی ہوا، ان بزرگوں نے اس شخص کو دیکھا تو یہی صدا لگا رہا تھا کہ جو مجھے دیکھے اور وہ کسی پر ظلم نہ کرے. تو کیف بھائی ایسا ہوتا ہے حقیقت میں، کئی بار انسان ظلم کر بیٹھتا ہے، ایسے سے گناہ کر بیٹھتا ہے کہ انسان کو دنیا کے اندر ہی سزا مل جایا کرتی ہے. دنیا کے اندر، آخرت کی طرف سزا ملتقی ہونے کے بغیر اسے دنیا میں ہی سزا دکھا دی جاتی ہے، دنیا میں اس کا انجام دکھا دیا جاتا ہے. اور ظلم والا معاملہ تو ایسا ہے نا، جب کسی مظلوم کے دل سے آہ نکلتی ہے تو عرش اعظم کو ہلاتی ہے. ہم نے پہلے پروگرام میں بھی بیان کیا تھا کہ دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو بندے کو بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہیے. ہم لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے. کہاں پر، کس جگہ پر، ہمارے کس فیصلے کی وجہ سے، کس قدم کی وجہ سے کس کا حق پامال ہو رہا ہو، کس پر ظلم ہو رہا ہو، بندے کو غور کرنا چاہیے. اللہ اکبر. جیسے آپ نے سن لیا یہ واقعہ، اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ پرانا واقعہ ہے، بھائی پہلے کبھی ہوا ہوگا، کیا آج ایسا نہیں ہوتا؟ ایسا ہوتا ہے علی بھائی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے یہ حالات. لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو جابر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو یوں سمجھ لیں کہ بہت طاقتور سمجھتے ہیں، اپنے کو ایک بھائی ٹائپ جو سمجھ رہے ہوتے ہیں لوگ. وہ جاتے ہیں کسی غریب کی مونگ پھلی کی ٹھیلی ہوتی ہے تو وہاں سے مونگ پھلیاں اٹھا کے کھا رہے ہوتے ہیں، وہ پیسے نہیں مانگ سکتا. چائے کی دکان ہوتی ہے، چائے کی دکان پر جا کے چائے پیتے ہیں، ان کو پیسے نہیں دیتے. کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ ان کا سامان جبران اٹھا لیتے ہیں. جس طرح اس نے مچھلی اٹھائی تھی، سیم یہ کنڈیشن آج بھی بازاروں میں دیکھنے کو ملتی ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور وہ ہفتہ وصول کرتے ہیں، مطلب سمجھ لیں کئی لوگ اس میں مسلمان بھی ہوتے ہیں. ابھی ایک ممبئی کا واقعہ تھا، میرے سامنے ہو رہا تھا. میں اپنی دکان کی طرف جا رہا تھا، چونکہ میری دکان بھی ایک، تو میں رات کے ٹائم میں اپنی دکان کی جانب جا رہا تھا. تو راستے میں کچھ بھیڑ کے معاملات ہوئے اور بڑی چیخو پکار کی، وہ مطلب سما سا بنایا ہوا تھا وہاں پہ. تو میں نے تھوڑا رک کر دیکھا کہ ہو کیا رہا ہے. تو وہاں پر ایک جوان ہیلدی تھا، لمبا چوڑا تھا، وہ ایک غریب شخص میں اتنے مطلب یوں سمجھ لیجیے چانٹے مار رہا تھا، ہاتھ سے نقصان پہنچا رہا تھا. میں علی بھائی حیرت میں آ گیا، میں سہم گیا اس کو دیکھ کر. کوئی کچھ نہیں بول رہا اس کو. اور میں نے جب دیکھا نا وہ مار کیوں رہا تھا، تو وہ مار اس لیے رہا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ یہاں سے وہ سامان اٹھا کے وہاں پھینک کسی غریب کو. اور مجھے وہ لگ رہا تھا وہ غریب وہاں پہ کچھ کام کرنے آیا ہوا تھا باہر سے، کسی نے اس کو اجرت پہ کسی کام کے لیے بلایا تھا. تو اس کا تو وہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اس کا نہ کیا کرایا تھا، لیکن وہ شخص اس میں اتنی زور زور سے ہاتھ سے جو ہے نا نقصان پہنچا رہا تھا. میں بڑا سہم گیا تھا کہ اللہ اکبر، ان کا کیا ہوگا. خیر ایسے ماحول میں ہوتا ہی ہے کیف بھائی کہ جب مطلب غریب بے بس ہوتا ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا، لیکن اگر اس کے چہرے کو دیکھا جائے نا صحیح سے، اس کی آنکھوں میں درد ہوتا ہے. میں اس وقت واقعی میں یہ فیل کر رہا تھا، اس کے جو دل سے نکل رہی ہے نا علی بھائی، اس کو کہیں نہ کہیں برباد وہ کر دے گی. اور یاد رکھیے گا جو مظلوم ہوتا ہے نا، اس کا بظاہر کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، لیکن مظلوم کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. اللہ ہوتا ہے واقعی میں. تو اس کے ساتھ جو ظلم کر رہا ہے بندہ، اس کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. اس شخص نے کیا کیا علی بھائی،
اس کو نقصان پہنچانے کے بعد زمانے کے سامنے رسوا کیا, اس کو مارا, کسی نے نہیں بچایا. میں نے کسی سے پوچھا بھائی کہ یہ معاملہ تو تھوڑا چھڑائیں جا کر آپ دیکھیں, تو بولے نہیں بھائی ہم اس معاملے میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے, ہم یہ نہیں کر سکتے. اسی شخص نے کیا کیا, مطلب وہ ایک کہنے کو تھا مسلمان, اس نے مارنے کے بعد میں سگریٹ منہ میں لگائی اور دوسرے لڑکے سے جلوانے لگا سگریٹ. یعنی وہ اتنا جابرانہ شیخی مطلب انداز اپنا رہا تھا, اور وہ یوں سمجھ نہیں رہا تھا کس کے آسمان کے نیچے ہے, کس کی زمین پہ یہ کھڑا ہے. زمین پکڑ لیتی ہے ظلم کرنے والوں کو, آسمان سے آفتیں نازل ہو جاتی ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ. تو بندے کو جو ہے ڈرنا کل چاہیے. ملا کے بات یہ ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں ہے, یہ کیڑے مکوڑے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. اور بندے کو چاہیے کہ ڈرے, بہت ڈرے, اور قدم قدم پر ڈرے. ایسے معاملات بالکل نہ کرے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر کہا جاتا ہے نا کہ اس کی لاٹھی تو ایسی لاٹھی ہے کہ جس میں آواز بھی نہیں ہے, اور دیر تو ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. سب کیے کرائے کا جو ہے نا وہ بھگتان ہوتا ہے. تو ڈرنا چاہیے, جیسی کرے گا بندہ ویسی بھرے گا بھی. اللہ کریم ہمیں اپنے حفظ و امان میں بھی رکھے اور اپنے فرما برداری والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. FGN چینل کے ویورز, پہلا سیگمنٹ ہمارا مکمل ہو چکا ہے. آئیے بڑھتے ہیں اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے لفظوں کی دنیا. آج کے جو الفاظ ہیں علی بھائی اور اعظم بھائی, وہ ذکر سے ریلیٹڈ ہیں. مثال کے طور پر درود, دعا, اور قرآن کریم کی تلاوت اور نماز. ماشاءاللہ. اس میں سے کوئی ایک مجھے سلیکٹ کرنا ہے. جی, ایک آپ کو سلیکٹ کرنا ہے, ایک اعظم بھائی کو. پہلے آپ کا موقع ہے. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلے میں لیتا ہوں درود, دعا, کلمہ اور تلاوت قرآن میں سے ایک. ٹھیک ہے, تو میں لیتا ہوں انشاءاللہ دعا. دعا. جی, الدعاء مخ دعا العبادہ. مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. دعا یہ بڑی ہی پیاری چیز ہے, اور بندے اور خدا کے درمیان جو تعلق کو مضبوط کرنے والی چیز ہے وہ دعا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ ظاہر ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ تو سکتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. انسان کا دنیا میں رب کو دیکھنا محال ہے. صرف ایک ہی ذات ہے جس نے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے اپنی جاگتی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا ہے. باقی ہمیں جو ہے نا وہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ پاک کا دیدار ہونا یہ ممکن نہیں ہے. ہاں, خواب میں کوئی اللہ کا دیدار کر سکتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ دعا کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے. کیا بات. جو اللہ سے جتنی دعا کرے گا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا ہی تعلق مضبوط ہو جائے گا, کیا بات ہے, کنیکشن مضبوط ہو جائے گا. اور دعا جو ہے کیف بھائی اتنی عظیم عبادت ہے, سبحان اللہ. نبی پاک کی اگر احادیث کو دیکھیں, ہم قرآن کریم کی آیات کو دیکھیں, تو دعا کے اتنے فضائل ہیں. اچھا, دعا میں جو ہے نا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے. صحیح. دعا کرنے کے لیے بہت زیادہ انرجی آپ کو نہیں لگانی پڑتی ہے. دعا کے لیے آپ کو جو نا کوئی الگ سے بہت زیادہ وقت نکالنا اور جناب سارے کام کاج چھوڑ دینا, گھر بار سے دور دینا, یہ بھی ضروری نہیں ہے. بندہ دعا گھر میں بھی کر سکتا ہے, مسجد میں بھی کر سکتا ہے, جناب والا اپنی دکان پہ بھی کر سکتا ہے, بازار میں بھی کر سکتا ہے, اپنے شاپ پہ کر سکتا ہے. دعا بندہ جہاں چاہے کر سکتا ہے. دعا کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, ادعونی استجب لکم. سبحان اللہ. فرماتا ہے تم مجھ سے دعا کرو, میں تمہاری دعا قبول فرماؤں گا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ دعا کرنے میں پیچھے کیوں رہے؟ تو ہر نماز کے بعد دعا کرے, بندہ دکان کھولنے سے پہلے دعا کرے, دکان بڑھانے کے بعد دعا کرے, بندہ گھر میں جائے تو دعا کر لے, بندہ مسجد میں جائے تو دعا کرے. دعا بندے کو کرتے رہنا چاہیے, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنی دعا ہم زیادہ کریں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اتنا زیادہ ہم عمل کرنے میں کامیاب ہوں گے. اور دعا میں کیا ہوتا ہے نا, ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہوتا ہے. اے اللہ مجھے نیک بنا دے, میری آخرت اچھی کر دے, اے اللہ میرا گھر اچھا کر دے, اے اللہ میری اولاد میں جو ہے نا خیر فرما, اے اللہ میرے گھر بار کو اچھا کر دے, میری ماں کو شفا عطا فرما, میرے والد کو شفا عطا فرما. بہت ساری دعائیں نہیں اللہ سے مانگتے ہیں. اور آپ دیکھیے کتنا پیارا قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ بندہ, ہم دنیا کی اگر مثال دیکھیں, دنیا میں کوئی اگر بڑے منصب والا ہو نا, کوئی بادشاہ ہے, اس سے ہم ایک بار مانگیں گے, 2 بار مانگیں گے, 3 بار مانگیں گے, وہ دے گا, اس کے بعد پھر وہ نہیں دے گا, وہ جھڑک دے گا. ہم بھی دیکھیں کسی کے دروازے پر جب فقیر آتا ہے مانگنے کے لیے تو ایک بار دے گا, 2 بار, بار آئے گا تو اس کو پھر وہ جھڑک دے گا. لیکن یہاں اللہ کی بارگاہ ایسی ہے کہ یہاں پر بندہ ایک بار نہیں 100 بار آئے,
جتنی زیادہ بار آئے گا اس کا مرتبہ اتنا اور بڑھے گا اور اس کو اللہ پاک ہر مرتبہ عطا فرمائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کبھی کوئی پرابلم آئی نا تو پورے گلے شکوے خاندان رشتہ دار سب کو سنا دیے جاتے ہیں، اور جہاں سنانے ہوتے ہیں جس کو کہنا ہوتا ہے جہاں سے مسئلے حل ہونے وہاں پر بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کر رہا ہوتا. تو یوں انداز بندے کو رکھنا چاہیے کہ اگر پریشانیاں ہیں تو پریشانیوں کا حل کرنے والا بھی موجود ہے، اگر مشکلیں ہیں مصیبتیں ہیں تو مصیبتوں کو حل کرنے والا بھی موجود ہے. بس ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں صحیح طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. صحیح، ماشاء اللہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا ہے اس کا بہت بڑا مقام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو اس ہتھیار کو اگر مضبوطی سے پکڑیں گے ہم اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے دعا کریں گے انشاءاللہ اس کی بہت برکت نصیب. کیا بات ہے. پھر یہ ہم سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کو، یہ بھی دعا ہے. دعا ہے ماشاء اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی حیات طیبہ کو ہم دیکھیں تو جگہ بجگہ کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، وضو سے پہلے کی دعا، مسجد میں آ رہے ہیں تو دعا، یعنی پوری زندگی میں دعائیں ہیں ماشاءاللہ. تو دعاؤں کو اپنانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے اور دوسروں کو دعا دینی چاہیے. تو انشاءاللہ دوسروں کو دعا دیں گے تو اس کی برکت بھی ملیں گی. اعظم بھائی آپ نے کیا سلیکٹ کیا؟ ماشاءاللہ کافی وقت دے دیا مجھے سلیکٹ کرنے کے لیے آپ نے. درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے. تو لفظ درود بھی بڑا پیارا لفظ ہے، اسی پہ انشاءاللہ کچھ کلام کرتے ہیں. ماشاءاللہ. دیکھیں امتی ہونے کے ناطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں. بے شک. تو امتی کا سب سے زبردست اور سب سے بڑا حق یہی ہے کہ وہ حضور کو یاد کرتا رہے. کیا بات. حضور نے کہاں کہاں نہیں یاد کیا امتی کو. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو رب حبلی امتی، معراج پہ تشریف لے گئے تو رب حبلی امتی، دنیا سے جا رہے ہیں تو رب حبلی امتی. کہاں کہاں حضور نے امت کو نہیں یاد کیا. تو امت کا تو حق بنتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کرے، اور یاد اس انداز میں کر سکتا ہے بندہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، کیا بات ہے، یاد اس کی اپنی عادت کی، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت نے بھی ہمیں یہی سکھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا چاہیے. اور درود پاک پڑھنے کے تو بے شمار فضائل و برکات احادیث میں بیان ہوتے ہیں. ہمارا الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں تو یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ کوئی بھی بیان ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو، آپ نے ماشاءاللہ پروگرام کیا تو کوئی بھی پروگرام ہو تو وہ بغیر درود پاک کی فضیلت سے شروع ہی نہیں ہوتا. اور ہو بھی جائے تو پھر ایسا ادھورا سا لگتا ہے کہ کچھ رہ گیا، کچھ کوئی محفل میں جائیں کہیں نہ کہیں بھی جائیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہوا، کچھ رہ گیا. غور کریں تو پھر درود رہ گیا. خود نبی پاک نے فرمایا کہ زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، صحیح، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو. کیا بات ہے. اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے لیے کل بروز قیامت نور ہوگا. کئی ساری احادیث میں کئی ساری جو ہے وہ درود پاک کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. اور سب سے زبردست چیز یہ کہ درود جو ہے نا وہ گناہوں کو ریموو کرنے کا طریقہ ہے. اپنے نامہ اعمال سے اگر گناہوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں نا کہ جو بندہ ایک بار مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. تو گناہوں کو ریموو کیا جاتا ہے، گناہوں کو مٹایا جاتا ہے درود پاک کے ذریعے. انسان کی فضیلتیں بڑھائی جاتی ہے درود پاک کے ذریعے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، مفہوم حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اگر کبھی پریشانی آ جائے تو بندے کو چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ درود پاک پڑھنا یہ مصیبتوں کو مٹا دیتا ہے. تو دنیا کے اندر بھی مصیبتیں جو ہے وہ ختم کر دی جاتی ہیں، اور میدان محشر میں بھی قیامت کے روز بھی یہ مفہوم ملتا ہے کہ درود پاک بندے کی شفاعت کرائے گا. تو شاعر کہتے ہیں نا بڑی پیاری بات کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. تو ویسے ایک بات کہی جاتی ہے جہاں روک کر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ علی بھائی ہوتا یہ ہے کہ یہ دوا لے لو اس سے یہ شفا ملے گی، یہ نسخہ لے لو اس سے یہ فائدہ ہوگا. لیکن اس طرح ذکر اللہ کی بھی فضیلت ہیں اور اس طرح وظائف کی بھی ہیں، نماز کی بھی، ساری چیزوں کی. درود شریف ایک ایسا عمل ہے کہ اگر کوئی چیز بھول جاؤ تب پڑھو تو فائدہ، بیمار ہے بیمار پڑھے تو فائدہ، ٹھیک ہے. اگر اس گناہ گار پڑھے تو گناہ گار کے گناہ معاف ہوں تو فائدہ. اگر درجات بلند جس کے ہونے ہوں، یا یوں سمجھ لیں جو کروانا چاہتا ہو اپنے، وہ درود پاک پڑھے تو درجات اس کے بلند ہو جائیں. اگر کوئی چاہتا ہے گھر میں خیر و برکت ہو تو درود پاک پڑھے تو خیر و برکت نازل ہو. اگر کوئی یہ بھی چاہتا ہے کہ میری دعائیں قبول ہوں تو یہ تو حدیثوں میں ملتا ہے کہ جو دعا، جس دعا سے پہلے
اور آخر میں اگر درود نہ پڑھا جائے تو وہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی رہ جاتی ہے تو درود پڑھو. اب آپ غور کریں, میں تو یہ چند 7-8 چیزیں بیان کی, اگر علی بھائی اس پر ہم مزید بیان کرنا چاہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ پورا پروگرام ہمارا ہو سکتا ہے, پورا پروگرام بھی ہو سکتا ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ ہر مسائل کا حل جو ہے نا درود پاک ایک طریقے سے. روحانی علاج والوں کے پاس اگر آپ جائیں نا تو بھی روحانی علاج جب بیان کرتے ہیں نا 3 بار اول آخر درود شریف پڑھ لینا, سبحان اللہ, 2 بار اول آخر درود شریف پڑھ لینا. یعنی کتنے سارے وظائف ایسے ہیں کہ جن سے آگے اور پیچھے جو ہے نا وہ درود پاک کو ملایا جاتا ہے, درود پاک پڑھی جاتی ہے. تو کبھی بھی پریشانی میں ہو, غم میں ہو, دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو. اگر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو, کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو درود پاک پہ اگر بات کریں تو بہت سارے پروگرام ہو سکتے ہیں, اور آپ کا وقت بھی جو ہے وہ پروگرام کا مختصر ہی رہتا ہے. جی خیر, بندے کو درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے. پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایف جی این چینل کے ویورز 2 سیگمنٹ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں اور بہت کچھ سیکھا بھی, بہت اچھا کلام بھی ہوا, اور یوں سمجھ لیں کہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوا ہے الحمدللہ. مزید بڑھتے ہیں اپنے لاسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے پہچان بتاؤ تو مانے. ایف جی این چینل کے ویورز, اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کسوٹی ہوتی ہے اور اس کو شروع کرتے ہیں علی بھائی اور اعظم بھائی کے درمیان ہوتی ہے. میں اس سے بری و ذمہ ہوتا ہوں, تو انشاءاللہ الکریم کو سوچ لیں گے علی بھائی, تو سوالات پھر اعظم بھائی نے کر دیے. آزمائش کا مقام ہے, کیونکہ پہلے والا جو سیگمنٹ تھا وہ بھی تھوڑا آزمائش والا ہوتا ہے, پر اس میں فکس آپ بتا دیتے ہیں لفظ جس پہ کلام کرنا ہے تو وہ ہو جاتا ہے کلام. آج کچھ اور یونیک کر لیتے ہیں, تھوڑا سا اور اچھا کر لیتے ہیں. اب تک جو کسوٹی ہو رہی تھی وہ کسوٹی ہو رہی تھی صرف شخصیات کے درمیان, یعنی انبیاء کرام یا صحابہ, یوں سمجھ لیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ان کا ذکر ہو رہا تھا. اب چینج اس میں یہ کرتے ہیں کہ آپ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں لیکن ہو وہ مقدس چیز ہو, مقدس چیز, جیسے مسجد ہے, مزار شریف ہے, جی کتاب کا بھی سوچ سکتے ہیں. صحیح. تو اب یہ کچھ اور یونیک ہونے جا رہا ہے, بہت انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے, اب زیادہ مزہ آنے والا ہے. میں پہلے اعظم بھائی سے پوچھ لیتا ہوں آپ کو روک کر. اعظم بھائی اسٹارٹ آپ سے کرنا ہے, آپ سوچیں گے یا علی بھائی کو سوچنے دیں؟ دیکھیں جاتی ساری چیز علی بھائی کی طرف ہے پہلے. ظاہر ہے میں پہلے ادھر بیٹھا ہوں, رائٹ سائڈ میں, تو مجھ سے پوچھتے ہیں پہلے. جی اگر آپ اس میں فرماتے ہیں تو نہیں, علی بھائی سے شروع کرتے ہیں. علی بھائی سے, علی بھائی سوچ لیں. علی بھائی تو آسان سوچنے والے ہیں یا تھوڑا کچھ مشہور؟ اعظم بھائی ماشاءاللہ اپنی جو شرط تھی نا مشہور ہے, مشہور ہے انشاءاللہ. مشہور ہی پوچھنا ہے. اچھا, اس میں ایف جی این چینل کے ویورز بھی حصہ لے سکتے ہیں کہ علی بھائی جو سوچ رہے ہیں, اعظم بھائی سوالات کریں گے, تو پھر آپ کو پہنچنا ہے, ان سوالات میں ذہن لگانا ہے, تو انشاءاللہ آپ کو بھی مزہ آنے والا ہے. جی سوچ لوں؟ جی سوچیں. جی اعظم بھائی میں نے, کیف بھائی میں نے سوچ لیا ہے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. کیا بات ہے. ان کی جو مسکراہٹ ہے نا مجھے کچھ الگ اشارہ دے رہی ہے. چلیں خیر انشاءاللہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. حیوانات میں سے ہیں کیا وہ؟ جی ہاں. ماشاءاللہ. جی ہاں. پہلا سوال. اب حیوانات میں بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں, کیا وہ انسانوں میں سے ہیں؟ جی ہاں. ماشاءاللہ. 2 سوال ہو گئے. کیا وہ شخصیت ہیں یا پھر غیر شخصیت ہیں, یعنی محتم بالشان شے ہیں جن کو ایک مقام اور ایک عزت دی جاتی ہے, یا نارمل؟ یہ ظاہر سی بات ہے, مقام ہے. ہم یہ تو اپنا طے ہے نا 3 کہ ہم جو بیان کریں گے مطلب وہ ایک شخصیت بنی مقام والی, اچھا, یعنی ہم عام لوگوں کو اس میں شامل کریں گے نہیں. یہ اوبویسلی ہے ہی, تو پھر اس نہیں تو پھر سوال مانے, اس کو نہیں مانے, یہ تو آپ اجازت دیں. نہیں سوال تو ہے ہی ہے. سوال ہے. اچھا چلیں, صحیح سوال. 3 سوال ہو گئے. 3 سوال ہو گئے نا. جی. کیا وہ انبیاء میں سے؟ نہیں. 4 سوال. 4 سوال ہو گئے. کیا وہ صحابہ میں سے ہیں؟ کتنے سوال ہو گئے؟ 5 سوال ہو گئے. نہیں, نہ انبیاء میں سے ہیں نہ صحابہ میں سے. کیا وہ انبیاء صحابہ کے علاوہ اور تابعین کے علاوہ دیگر اولیاء میں سے ہیں؟ یہ 3-4 سوال بنا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ نہیں, ایک ہی سوال ہے. ایک سوال کیجیے. کلیئر کر دیتا ہوں کہ کیا وہ تابعین کے علاوہ دیگر اولیاء اکرام میں سے ہیں؟ تابعین کے بعد والوں میں سے, مطلب تابعین تابعین کے علاوہ اولیاء اکرام میں سے. ہاں, میرا حسن زن اللہ پاک کے نیک بندے ہیں بہت. ماشاءاللہ. چلیں جی, 6 سوال ہو گئے. یعنی ولی, اولیاء سے مراد ولی جن کی ولایت مشہور ہے نا. مجھے ایسا لگتا ولی ہے میں نے کہ ان کو میں کہا کہیں جا رہا ہوں. اللہ پاک کے نیک بندے, مطلب نیک بندے ہیں, یعنی ولایت بھی اب لوگ دیکھیں سمجھتے ہیں. ولایت میں اللہ پاک کے نیک بندے ہیں, مطلب
نیک بندے. اچھا چلیں ٹھیک. یعنی جو ہماری کیٹیگری نا جس میں کہ وہ نیک ہوں اور مقدس نیکوں میں بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ اپنی ولایت سے مشہور جی ہوتے جی ہیں. جی کچھ کا علم مشہور ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے نا. سوال کتنے ہو گئے؟ 6 سوال ہو گئے ہیں آپ کے. 6 سوال ہوئے, 5 ابھی اس کو مانا نہیں وہ ہم تو نے. آپ گن رہے ہیں. جیسے آپ دیکھیں مثال کے طور پر 6 سوال. مثال کے طور پر آپ دیکھیں حضرت صدوشی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی یہ کرامت سے زیادہ مشہور لیکن نہیں, آپ مثال نہ دیں تو نہیں، یہ نہیں، پہنچ گئے میں کیونکہ مثال میں بھی دے نہیں پہنچ چکا صحیح ہے, ہوں. صحیح ہے, مثال سے کلیئر کر رہے ہیں آپ ماشاءاللہ. ٹھیک تو وہ ان کی ولایت اتنی مشہور نہیں ہے لیکن ان کی علم بہت مشہور ہے. ٹھیک ہے, 6 سوال ہو گئے. 7واں سوال آپ کو کرنا ہے. 6 ہو گئے. 6. 6 ہو گئے نا. کیا وہ حیات ہیں؟ جی ہاں. سبحان اللہ. 7 سوال ہو گئے. 7 سوال ہو گئے نا. جی. کیا ان کا تعلق دعوت اسلامی سے ہے؟ جی ہاں. سبحان اللہ. 8 سوال ہو گئے. کیا وہ انڈیا میں رہتے ہیں؟ جی ہاں. کیا بات ہے, 9 سوال ہو گئے. 9 سبحان اللہ. میں کروں آپ آخری سوال ہے آپ, نہیں آخری تو نہیں, 9 سوال ہو گئے. آخری سوال آخری سوال ہے. ہاں 10 صحیح. 10 کے بعد پھر ان کو جواب دینا ہے. اچھا. کیا دعوت اسلامی میں ان کا ایک منصب ہے, بڑا مقام ہے؟ یعنی مطلب کس ذمہ داری کے اعتبار سے؟ جی, تنظیمی ذمہ داری. تنظیمی طور پر ذمہ داری ہے ان کے پاس, ذمہ داری دعوت اسلامی کی, مطلب دعوت اسلامی کے مشہور پوچھ رہے ہیں, وہ مشہور ذمہ داری. دعوت اسلامی کی تنظیمی اعتبار سے ذمہ دار ہیں. ہاں ذمہ دار تو ہیں. مشہور کا بولا آپ نے یا صرف ذمہ دار پوچھ رہے ہیں؟ نہیں, ذمہ دار. ذمہ دار. ٹھیک ہے. مشہور نہ ہو 10 سوال ہو وہ گئے. سوال نہیں ہے نا ابھی, بس ذمہ دار ہیں, مشہور ہو یا نہ ہو, نہیں پوچھا وہ نہیں تو ہے. اپنا ڈیسائیڈڈ ہے کہ جو ویسے سوال کریں گے جو عوام کو مشہور ہی ہوگا. مطلب لوگ ان کو جانتے ہیں لیکن ذمہ دار ہیں وہ. 10 سوال ہو گئے, اب جواب دیجیے آپ. اب آپ کو نام باحیات بتائیں. ہیں, ہندوستان میں ہیں اور دعوت اسلامی کے ذمہ دار ہیں. اب تو نام بتانا سر. بالکل. جی, نام آپ تو ایسے کی بہت سارے مرادی- آ رہے ہیں پر میں بتا دیتا ہوں. آپ کی مرادی شخصیت. آپ کی مرادی شخصیت مفتی یحییٰ رضا مصباحی صاحب. کیا بات ہے, آپ کا جواب درست نہیں ہے. اللہ اکبر. تو ایسے کون بولتا ہے علی بھائی, جواب اگر درست نہیں ہوتا. چلیں خیر ماشاءاللہ. اشارہ دے دیں گے پھر کچھ. ابھی پہنچنے دیجیے, ماشاءاللہ پہنچ رہے ہیں. اچھا, تو ابھی کیا, اب تو سوالات ہی ختم ہو گئے. پھر بھی اصل میں سوال چلیں پھر آپ ایک موقع اور دے دیا, آپ گج بج کے پھر بول دیں آپ. ذمہ داری پہ. ہاں پھر آپ کو انشاءاللہ ہم موقع ایک وہ دیں گے, میں دوں گا انشاءاللہ. آپ پہنچے کچھ؟ نہیں, میں کہیں اور ہی چلا گیا تھا. چلیے. اچھا, دعوت اسلامی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, کچھ چھوٹی ذمہ داری کے. سوالات کا تو ختم ہو چکا ہے سلسلہ. تو وہی میں سوال کر رہا ہوں. اچھا, نام بتانا ہے. نام بتائیے بس. ناظرین بھی کچھ صدائیں لگا رہے ہیں گھر سے. آپ کی مرادی شخصیت سید عارف علی اتاری شاہ صاحب. دیکھ لو ایک بار, سوچ لو. اور جی جی, فائنل تو یہی ہے. سید عارف شاہ صاحب نا. جی, آپ کا جواب بالکل صحیح ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, پہلے ہی بول دیتے تو ماشاءاللہ اللہ اکبر, اللہ. یوں جواب درست ہو جاتا. چلیں بھائی ماشاءاللہ, پہنچ گیا خیر. اعظم خیر بھائی مشہور شخصیت ہیں, پہنچا دیا ہے ماشاءاللہ. دعوت اسلامی انڈیا کے نگران, یعنی دعوت اسلامی انڈیا کی جو کور کمیٹی ہے ہند مشاورت, اس کے نگران الحمدللہ سید عارف علی شاہ دامت برکاتہم العالیہ ہیں. ان کو سب جانتے ہیں الحمدللہ. دعوت اسلامی سے جو منسلک ہیں, جو محبت کرتے ہیں, اور اب GN چینل پہ ان کو بارہا دیکھتے بھی رہتے ہیں. سید صاحب بھی ہیں, آل رسول ہیں, دعوت اسلامی انڈیا کو لیڈ کر رہے ہیں بہت اچھا انداز. اللہ ان کو سلامت رکھے, فیوز و برکات سے میں مالا مال رکھے. جی, اب کچھ آپ سوچیں گے. اچھا, سوچنے کا جو دائرہ طے ہوا تھا وہ مطلب شخصیت سے باہر بھی طے ہوا ہاں ہے. ہو سکتا ہے, لیکن میں نے شخصیت بھی ہے اور شخصیت باہر بھی ہو سکتی ہے نا. شخصیت کے باہر. جی, ٹھیک. شخصیت کے باہر تو شخصیت یعنی وہ انسان کے نہیں, علاوہ بھی ہو سکتا اب all over آل اوور ہے. جی, جی. انسان بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی. جی, لیکن اتنی مشہور ہو کہ عوام اس کو جانتی ہو. ہے. اچھا, یعنی ہمارے جو ناظرین ہیں کم از کم دعوت وہ اسلامی تو سے جو جانتے کنیکٹڈ ہیں وہ تو جانتے ہیں, جانتے ہیں. چلیں سید صاحب ٹھیک کو تو ہے, ماشاءاللہ. سوچ لیا. سوچ لیا, کیا وہ انسانوں میں سے ہیں؟ پہلا سوال نہیں. نہیں جی, انسانوں میں سے نہیں ہے. انہوں نے کچھ ٹویسٹ لائے ہوں گے, مجھے ایسا لگ دیکھیں رہا اب کیا ہوتا ہے انشاءاللہ. اللہ اعظم بھائی ہیں, ہم امیدیں پہنچا دیں گے. چلیں جی. انسان تو نہیں ہے. ہے. جی, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. فرشتوں میں سے ہیں؟ نہیں. 2 سوال ہو گئے. اچھا, یہ ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ میں تدریس بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ. ایک سوال یہ ہے, کیا اس کو دیکھا جا سکتا ہے؟ ابھی فی الحال نہیں, ابھی نہیں دیکھا جا سکتا. نہیں, ابھی ہم دیکھتے مطلب دنیا میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے. جی, اس کو دیکھا گیا ہے. دیکھا گیا نہیں, دیکھا جا سکتا ہے ابھی ہاں, بھی, ایسی چیز ہے جس کو دیکھا جا سکتا ہے نا. 3 سوال ہو گئے. یعنی ابھی بھی کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے وہ نا. ابھی کوئی دیکھنا چاہے. دنیا میں کوئی بھی اگر ابھی اس کو سے دیکھنا چاہے مراد تو بالکل یہاں بیٹھے بیٹھے نہیں, مطلب دنیا میں وہ چیز مطلب ایسی ہو جو دیکھی جا سکتی ہے. نہیں دیکھا جا سکتا. نہیں دیکھا جا سکتا. ابھی نہیں دیکھا جا سکتا ہے اس کو. 3 سوال ہو گئے. انسان نہیں ہے, اور کیا سوال ابھی دیکھا نہیں جا سکتا, نہ فرشتے ہیں, نہ فرشتے ہیں, اور ابھی دیکھا نہیں جا سکتا. کہتے 2 سوال ہوا, 3. 3 3 سوال ہو گئے. چوتھا سوال یہ ہے اعظم بھائی آپ سے
کیا اس کا تعلق کسی نبی علیہ السلام سے ہے؟ اس کا تعلق وہ جو چیز اس چیز کا تعلق کسی نبی علیہ السلام سے ہاں بلا واسطہ تو نہیں ہے لیکن بالواسطہ ہے. بالواسطہ، یعنی کہ کوئی تعلق اس کا ڈائریکٹ اس کا ڈائریکٹ تعلق نہیں انبیاء ہے. اکرام سے نہیں ہے. نہیں ہے. 5 سوال ہو گئے. کیا بات ہے یار، بہت ذرا مشکل لے لینا تو. اور اللہ اکبر. 4 سوال ہو گئے کتنے؟ 5 سوال ہو گئے. 5 ہو گئے. جی جناب. اللہ اکبر، آج تو اعظم بھائی بڑا ماشاءاللہ اللہ اکبر. سوچ کر آئے. کیا بات ہے. دیکھیں آپ پہنچاتے نہیں پہنچاتے. کسی نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹ بالواسطہ تعلق نہیں ہے اس کا. اس کو دیکھا بھی نہیں جا سکتا. بلا واسطہ تعلق نہیں، بالواسطہ ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے، اور ابھی دیکھا بھی نہیں جا سکتا ہے. کیا وہ چیز ایسی ہے جو بہت دیر ہو رہی ہے علی بھائی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے اس کو بنایا ہو، کوئی خاص ایسی چیز ہے وہ؟ جی اللہ کے نیک بندوں سے اس کا تعلق ہے. بنایا سے نہیں، بنائی گئی ہے اللہ پاک کے نیک بندوں کے لیے اس چیز کو. بنایا گیا ہے. اس چیز کو ہر چیز بنائی، تو ویسے تخلیق ہے. دیکھو ہر چیز کا تو- مقصد ہے نا، وہ چیز جو نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ہی بنائی ہے. اس میں گنہگاروں اور مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ اچھا دوسروں کے لیے نہیں بنائی ہے ایسا؟ اللہ کے نیک بندوں کے لیے وہ. صرف اللہ کے نیک بندوں کے لیے بنائی گئی ہے وہ. اللہ کے نیک بندوں سے تعلق ہے اس کا، اسی لیے تو عظیم الشان ہے. گنہگاروں سے تعلق نہیں ہے اس سوال کا. یہ صحیح گناہ نہیں گاروں سے بن رہا تعلق نہیں ہے. یا درست ہے؟ جی سوال صحیح بن رہا ہے. اللہ کے نیک بندوں سے اس کا تعلق ہے. 6 سوال ہو گئے جی. میرا جو مقصد ہے نا، آپ اس کا ہاں نہ میں جواب دیجیے. ہم. وہ چیز کیا اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہی بنائی گئی ہے؟ وہ جو چیز ہے وہ سب کے لیے بنائی گئی ہے لیکن اس چیز کا اللہ والوں سے تعلق ہے. کیا وہ کوئی کتاب ہے؟ نہیں کتاب بھی نہیں ہے. 7 سوال ہو گئے. بھائی کہاں لے کے جا رہے ہو آج؟ مشہور ہے ماشاءاللہ، بہت سارے لوگ جانتے ہیں اس کو. کیا وہ کوئی مسجد ہے؟ نہیں مسجد بھی نہیں ہے. اچھا علی بھائی ابھی آپ نے سوال خود نے کیا ہے. 8 سوال ہو بہت گئے. مشکل نہ ہے یار. کیا بات ہے آج آسم بھائی. کچھ اشارہ تو دے دیں تھوڑا سا ایسا ہلکا سا. اللہ کے نیک بندوں سے اس کا تعلق ہے، کافی فضیلت بھی ہے اس کی. ایسے تو بہت ساری چیزیں. کچھ اشارہ مانگا جا رہا ہے حضور آپ سے. اور پٹری سے نہ اتارے بس ہمیں. حیوانات میں سے بھی ہے. حیوانات میں سے بھی ہیں وہ. جی 8 سوال ہو گئے. کیا وہ کوئی جانور ہے؟ جی جانور ہیں. سبحان اللہ. لو جی لو. اب ظاہر مقدس ہی ہوں گے. اب تو اچھا اتنے سارے لیکن اشارے کسی نبی علیہ السلام سے اس کا تعلق نہیں ڈائریکٹ، یہ بھی ہے نا. ہوں. تو اچھا پھر 9 جناب، سوال ہو کوئی گئے. جانور بھی ہے. آخری سوال ہے آپ کا. آخری سوال ہے. اللہ اکبر. لیکن اشارے تو بہت سارے ہو گئے تھے بیچ میں، مجھے لگا شاید سوالات ختم ہو گئے. اصل میں وہ میں ابھی تک میرے ذہن میں یہ تھا کہ وہ حیوانات میں سے نہیں ہے، کوئی اس مسئلہ لیے نہیں. میں وہ چل رہا تھا کچھ اور. یہ چلیے تو خیر، کسوٹی ہے. ایک سوال میں اور آخری کر لیتے ہیں انشاءاللہ. کسی نبی سے تعلق نہیں لیکن اللہ والوں سے اس کا تعلق ہے، اور ہے بھی جانور، اور ہے بھی مشہور. ہے بھی مشہور ہے. مشہور ہے. اچھا کیا وہ جو جانور عام طور پر جو ہوتا ہے وہ جانور، وہ اس کا لعاب ناپاک ہوتا ہے؟ جی اب تو پہنچ گیا علی بھائی. کیا بات چلیے ہے. پہنچ گیا. نام لے دوں؟ اب نام لیتے ہیں آپ. چلیے. اس جانور کا نام ہے قطمیر. کیا بات ہے، علی بھائی کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. اصحاب کہف کا کتا جو ہے اس کا نام قطمیر ہے. یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امتیوں میں سے کچھ لوگ تھے جب صحیح. یہ اپنے ایمان کو چھپانے کے لیے نکلے تھے، اور اصحاب کہف ایک غار ہے اس کی طرف نکلے تھے. جی. تو اس نسبت سے یہ چونکہ ایک ان کے ساتھ میں رہ گئے تھے صحیح. ماشاءاللہ، تو ان کے ساتھ میں رہنے کی برکت سے اس کتے کو یہ برکت ملی. کتا ویسے ہے تو مطلب یہ ایسا جانور نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے ان کے ساتھ رہنے کی برکت سے یہ شرف اس کو حاصل ہوا کہ یہ قطمیر جو ہے یہ جنت میں جائے گا. کیا بات ہے. ماشاء اللہ الکریم. سبحان اللہ، اور اس واقعے کی نسبت سے ہی قرآن کریم میں پوری مکمل صورت بھی ہے. سورہ کہف. سورہ کہف بھی ہے ماشاء اللہ الکریم. اور یوں سمجھ لیں اب اگر کوئی کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ بھئی اس ذکر کیوں ہوا، تو خود قرآن کریم میں بھی اس کتے کا ذکر ہوا ہے. صحیح. تو اور ان کے جو اصحاب کہف ہیں اور یا یہ قطمیر لفظ جو ہے ان کے ناموں کا جو ہے وہ روحانی علاج وغیرہ بھی ان سے کیے جاتے ہیں. بہت سارے ورد و ان وظائف کے بھی لکھ کر ناموں دیے میں بھی جاتے جو ہیں. ہے نا برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے ماشاءاللہ. تو دونوں کی جانب سے ہو چکے ہیں سوالات جوابات ہو گئے ماشاءاللہ. اللہ کریم آپ کو شاد و آباد رکھے، سلامت رکھے. FGN چینل کے ویورز کو بھی امید کرتے ہیں اچھا لگا ہوگا اور بہت زیادہ اس میں مزہ آیا ہوگا. FGN چینل کے ویورز آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں.
علم کے موتیوں سے سجا سلسلہ جس کا دلچسپ ہر ایک ہے مرحلہ جستجو لاجواب دیں گے سارے جواب جستجو لاجواب دیں گے سارے جواب عزم کا چڑھ کے دل میں نہ گیلا چلو